الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہے۔ کسی کو بھائی کہنا بڑا آسان کام ہے، بھائی بن کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے۔ کسی کو بیٹا بیٹی کہنا بڑا آسان ہے اور بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ جس کو ماں کہتے تھے بیٹا بن کے دکھاتے تھے، جس کو بیٹی کہتے تھے باپ سے بھی زیادہ محبت دیتے تھے اس کو۔ اور قرآن کا مزاج بھی یہی ہے اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بھائی بھائی کا مطلب ہے آپ کے دکھ سکھ سانجھے ہیں۔ اگر آپ کے اندر کسی کے دکھ کو دیکھ کے دکھ پیدا نہیں ہوتا، آپ نے کسی کی تکلیف دیکھی، کسی کا رنج دیکھا، کسی کو ایسی تکلیف یا بیماری کے اندر مبتلا دیکھا اور آپ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے آپ اچھے مومن نہیں ہیں، آپ کے اندر اسلام رچا بسا نہیں ہے ابھی۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر بیٹا یہاں بے تاب ہو جائے۔ اخوت تو یہ ہے کہ کابل میں بھی، ہندوستان میں بھی، دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو یہاں ایسا لگے کہ آپ کے دل کے اندر کانٹا چبھائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مواخات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھائی چارگی قائم کی تھی 2 دفعہ، مکہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی۔ مکہ میں انسانوں کے 2 طبقات تھے، ایک غلام تھے اور ایک سردار تھے۔ غلام نسلوں سے بکتے آ رہے تھے اور سردار نسلوں سے بیچتے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی بھائی بنایا تو ایک غلام کو ایک سردار کا بھائی بنا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا۔ ایک ہاشمی سردار اور ایک بکنے والا غلام جو عرب سے تعلق بھی نہیں رکھتا، جو اجمی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے، بس منہ بولا بیٹا، اصلی بیٹا نسبی بیٹا بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت امیر حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے رہتے تھے جیسے سگے بھائی رہتے ہوں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر مواخات قائم کی تو مدینے کے لوگوں نے تو سب کچھ نچھاور کر دیا مہاجرین کے اوپر، اپنا مال آدھا کر دیا، اپنی دکانیں بانٹ کے دے دیں، اپنی زمینیں بانٹ کے دے دیں، اپنے جتنے فوائد تھے سب بانٹ کے دے دیے۔ جب اسلام کے پاس مال کی فراوانی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو آپشن دیا کہ واپس لے لو اپنی زمینیں، مہاجرین سے اب زمینیں آ چکی ہیں بہت ساری۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارا وطن تو ہے، ہم یہاں کے رہائشی تو ہیں، یہ تو وطن چھوڑ کے آئے ہیں اور پھر ہمارے بھائی بنے ہیں، جو زمینیں ان کے پاس ہماری ہیں وہ بھی انہی کے پاس ہوں، جو اب نئی ہے یہ مال غنیمت کے طور پر، یہ بھی آپ انہی کو عطا فرما دیں۔ ہم اپنے غریب بھائی کو بھی سگا بھائی نہیں سمجھتے۔ آگے ہوگا کیا؟ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ آگے لکھتے ہیں مفسر کہ اگر ان کے اندر تنازع ہو جائے، اب تنازع یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی دکھ کے اندر مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھوں سے نوازا ہے، آپ اپنے تھوڑی سی خوشیاں اپنے بھائی کو دے دو تاکہ اس کے دکھ کا مداوع ہو سکے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو کسی کے دکھ کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھوں کے اندر دیکھ کے پھر بھی اور سب بھائی بھائی ہیں جی، سب بھائی بھائی، یہ بھائی بھائی کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، بھائی بن کے دکھانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پوری ملت اسلامیہ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سگے بھائیوں والے جذبے ہوتے ہیں
وہ جذبے پھر سے زندہ اور تابندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔